السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ کافی شور ہے کہ امریکہ نے جو پوزیشن عمران خان کے حوالے سے لی تھی وہ اس میں کوئی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ رچرڈ ڈینیل کا جو ایک ٹویٹ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور محسن نقوی کی جو امریکہ میں جو مصروفیات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اچانک جو ہے کوئی امریکہ پاکستان کے تعلقات میں کوئی بہت بڑا یو ٹرن، یعنی ٹرمپ کا جو دوسرا جو ایرا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں، اور آپ کو اگر ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو براہ کرم اسے آپ شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک تو بات میں کر لوں پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں۔ پاکستان کے سمے جو عدلیہ میں اس وقت بحران چل رہا ہے وہ انتہائی شدید ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے جو ایک آئینی گروپ ہے عدلیہ کا جو انہوں نے بنایا، ایک آئینی عدالت گروپ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو آئینی عدالت بنائی تھی، اس کے ذریعے وہ مسلسل جو ہے مطلب ایسے قوانین بنا رہے ہیں جس سے کہ عوام کے حقوق کو ضرب پہنچ رہی ہے، جس سے کہ حقیقی جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو حقیقت میں ایک سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، وہ آئین کا دفاع کرنے والے جو چند ججز ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے بائی ہوک بائی کروک والی پالیسی پر چل رہی ہے، اور وہ مسلسل ایسے قوانین بنا رہی ہے، اور جس سے کہ مزید جو ہے نا لوگوں کو اور مزید شکنجے میں کسا جا سکے۔ اس کا اصل مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے ایک سلسلہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ نہ کوئی گھر سے نکل سکے گا، اور نہ ہی کوئی زبان گھر سے نکلنے کے تو قابل اب چھوڑے ہی نہیں۔ اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی تھی 2 سال کے اندر، جب سے انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، ان کے ساتھیوں کو جو جیلوں میں ڈالا ہے، سچ بات کرنے والوں کو جو پابند سلاسل کیا ہے۔ تو اب جو زبان تھے، لوگ زبان سے بولتے تھے، تو اب وہ زبان بندی کے اوپر بھی ابھی آ گئے ہیں، اس کے لیے جو ہے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں آگے بات کرتا ہوں یہ جو پیکا ایکٹ بنا ہے، پیکا ایکٹ اب دیکھیے بن گیا ہے، آج دیکھتے ہی دیکھتے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا، اس کے بعد سینٹ سے بھی منظور ہو گیا۔ ادھر میں نے دیکھا کہ جناب پاکستان کے اندر وہ صحافی جو ہے وہ لگا کر بیٹھ گئے اپنا، جیسے ہی پاس ہوا تو بیٹھ گئے، اپنا دھرنا ورنا دے دیا انہوں نے۔ یہ پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا بہت ساری تنظیمیں، سوری ٹو سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا کمپرومائز ہیں حکومت کے ساتھ، ان کے نمائندے کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں، یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورنہ یہ کوئی بات تھوڑی ہوتی، جب آپ کو پتا تھا کہ آج پیکا کا قانون بن گیا ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تھا، اور پتا ہے کہ سینٹ کے اندر جانے والا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ بل تیار ہوا تھا تو اسی وقت نکلنا چاہیے تھا نا۔ صحافیوں کو یا صحافیوں کی تنظیموں کو اس وقت ہی نکلنا چاہیے تھا۔ یہ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر جب کوئی قانون سازی اگر ہوتی، کوئی غلط بل آتا ہے یا کوئی خبر ایسی باہر نکلتی، تو لوگ تو جو فوری گھیراؤ کر لیتے ہیں اپنے ارکان جو پارلیمنٹ ہے ان کا گھیراؤ کر لے، ان کا گھروں سے نکلنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ یہاں تو انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ جائے گا پارلیمنٹ میں، اور آپ کو پتہ ہے بھی کہ پارلیمنٹ میں پاس ہو جانا ہے، کیونکہ حکومت جس طرح دھکا شاہی سے چل رہی ہے، جس بدماشی کے ساتھ حکومت چل رہی ہے، ایوری بڈی نو، سب کو پتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، انتظار کس بات کا ہے۔ لیکن یہ جو صحافی تنظیمیں ہیں نا، یہ بھی آپ دیکھیں، جب وہ بل پاس ہو گیا، بل پاس ہونے تک بیٹھ رہا، اس کے بعد جناب ان کا احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ مطلب بنیادی طور پر جب آپ کو پتا ہے یہ کام ہونے جا رہا ہے، جیسے یہ بل مطلب یہ چیزیں ہوئی تھی، جب اسٹیبلش ہوئی تھی، اسی وقت آپ کا جو ہے بھرپور طریقے سے احتجاج شروع ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو کرتا دھرتا جو نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے ہر چیز کو مینیج کر رکھا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی مینیج کر رکھا ہے، اور جناب تمام جتنی منظور اور صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بھی مینیج کر رکھا ہے، طلبہ تنظیمیں بھی مینیج ہے، سب کیونکہ پیسہ اصل میں بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، لوگوں کا مفاد ہوتا ہے۔ جو لیڈران ہیں یونینز کے، یا یہ جو بڑی بڑی ٹریڈ یونین ہے، صحافتی یونین ہے، ان کے تمام جو عہدیداران ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، ان کو لانے ہی ایسے لوگوں کو لانے ہی نہیں دیا جاتا اوپر، جو ایماندار ہوتے ہیں، پسے پردہ انڈر دا ٹیبل ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی رہتی ہے، اور سارے معاملات جو ہیں وہ سرکار کے پورے ہوتے رہتے ہیں۔ آج وہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سرمایہ داروں کے حوالے سے آج کراچی کے لوگوں سے بات کی تاجروں میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ سندھ کے جو بھتہ خوری کے الزامات آئے تھے، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جناب ہم پہ الزامات آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بیوروکریسی کو جناب
الزام دے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیوروکریسی تو خیر ہے ہی، پاکستان میں سندھ کی بھی کرپٹ ہے اور مرکز کی بھی کرپٹ ہے، اور پاکستان کا جو اب چلانے والے جو موجودہ ارباب اختیار ہیں انہوں نے تو ایک اپنا یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کو اور کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے پورے سسٹم کو چلانا چاہا ہے، اور اسی سسٹم کو وہ چلا رہے ہیں کرپشن اور بدعنوان لوگوں کے ذریعے۔ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں انہوں نے بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے تھے، ان کے جو گروپس ہوتے تھے، ان کو یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ اب لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، حکومت چینج ہوتی ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو پولیس پکڑتی ہے، پھر پولیس کے ذریعے آپریشن ہوتا ہے، کہیں رینجرز کے ذریعے آپریشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب بہتر ہے کہ جب ہمارے جو لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، سیاسی جماعتوں کی جو سیل ہیں، ان کو جب پولیس پکڑتی تو بہتر ہے کہ ہم پولیس کے اندر کیوں نہ اپنے سیل بنا لیں۔ تو اب یہ اصل میں پولیس کے اندر جو ہے نا، پولیسنگ کے اندر ان کے دہشت گردی کے سیل بن چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کو آپ دیکھ لیں، ایک نمبر کی دہشت گرد وہ مطلب فورس بن چکی ہے۔ سندھ پولیس کو آپ دیکھ لیں، جتنی بھی کراچی کے اندر لینڈ گریبنگ ہوتی ہے، جتنی مار کٹائی ہوتی ہے، کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے؟ یہ روڈوں پہ جو اسنیچنگ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ کے چھینتے ہیں۔ صرف پچھلے اسی ایک مہینے کے اندر، آج میرے خیال 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ کے اندر پورے صرف جو ہے نا کراچی کے اندر 2700 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے۔ کیا ہے یہ مطلب؟ اور وہ جناب اس میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ گئے، کچھ لوگ مر گئے، کوئی پوچھنے والے، سول ہسپتال کے اندر کوئی ویکسین ہی نہیں ہے، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ اور سندھ کی جو سول ایویشن اس کا کام دیکھیں آپ ذرا، وہ فرما رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ کارکردگی دیکھیں ان کا، کہ اعلان خبر کیا تھا کہ ہم نے کراچی ایئرپورٹ کے رن وے کے اوپر سے 7 کتوں کو پکڑ لیا۔ یہ ان کی خبر ہے دینے والی کہ کراچی کی جو سول ایویشن ہے، یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ 7 کتوں کو پکڑ لیا رن وے کے اوپر سے۔ بھائی کیوں پکڑا یار؟ ہو سکتا ہے وہ جہاز ٹیکسی کرتے ہیں ان کو رستہ ہی دکھاتے ہوں گے یار۔ وہ اس قسم کی تو یہ کارروائیاں ہیں، اوپر سے ایک نیا قانون، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ سندھ کے اندر جو نمبر پلیٹیں ہوں گی وہ اجرک کے کلر کی ہوں گی۔ تو پیپلز پارٹی تو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے قوم پرستی کے اندر، سندھی قوم پرستی کے اندر پورے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ لوٹ مار اسی لیے ہو رہی ہے، سارے کے سارے پولیس والے لوٹ مار کرتے ہیں، ساری ان کی جتنی بھی جو ہے مطلب لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ان کے انڈر کنٹرول ہیں، سب لوٹ مار کر رہے ہیں، سب ڈاکو لٹے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جناب، وہ ایک بات کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک ریاض کو، بھائی ملک ریاض کو کیوں پکڑ کے لے کے آ رہے ہو؟ ملک ریاض کو پکڑنا ہے تو زرداری کو پکڑے نا۔ اصل میں ملک ریاض کا رائٹ ہینڈ کون تھا؟ زرداری صاحب بیٹھے جائیں نا، سب سے پہلے تو زرداری صاحب کو پکڑے نا، اور پھر ملک ریاض کو تو بعد میں لاتے رہیے گا آپ انٹرپول کے ساتھ جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ عجیب ہی صورتحال مطلب اس وقت یہ سندھ کی چل رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا جو تھا وہ بڑے خوش ہو رہے تھے جناب، کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جناب وہ رچرڈ گرینیل نے جو اس کا ایک ٹویٹ تھا جو اس نے عمران خان کے حوالے سے کیا تھا، وہ انہوں نے رہائی کا وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اب میں نے وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے محسن نقوی کی ہے، محسن نقوی نے جا کے پاسا پلٹ دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے جو معلومات کی ہے وہ وہاں سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت رچرڈ گرینیل نے یہ باتیں کی تھیں اس وقت وہ اس کے پاس کوئی آفیشیل پورٹ فولیو نہیں تھا، ان کے تعلقات تھے عمران خان کو، وہ سمجھتے ہیں بلکہ کہ بھائی وہ ایک ٹھیک ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور لہٰذا انہوں نے پہلے سے اپنا، جب ان کے اوپر ایک براہ راست جیو کی طرف سے اٹیمپٹ ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ لیکن جب وہ پورٹ فولیو ان کا ہو گیا، وہ ایک سرکاری ان کے پاس ایک بڑا عہدہ آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی اگر ٹویٹس میری اگر ٹائم لائن کے اوپر ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ میں کہیں نہ کہیں پارٹی بن چکا ہوں۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیے کچھ چیزوں کو، سارے تو ڈیلیٹ نہیں کیے میرے خیال سے، مجھے تو یہی بتایا گیا، یا ہو سکتا ہے پھر اس کے اندر کوئی بگ شک ہوگا تو آئی ڈونٹ نو، میں نے تو چیک نہیں کیا۔ لیکن جب یہ ساری خبریں آئی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ہے، اور ان کی یہ بات مجھے لگتی ہے کہ صحیح ہے کہ انسان جب ایک آ جاتا ہے کسی، اب مثال طور پہ جیسے میں ہوں شوقیہ ویلاگ کرتا ہوں، لیکن اگر میں یہاں کسی بڑے سرکاری عہدے پہ آ جاتا ہوں کسی بھی جگہ تو ظاہر سی بات ہے پھر میں ویلاگ وغیرہ تو نہیں کروں گا، اگر کروں گا بھی تو میری ٹون جو ہے چینج ہوگی، بہت سارے معاملات ہوں گے، تو ساری چیزیں اپنے ایک ڈومین کے اندر پھر رہنا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو یہ اصل معاملہ اس طرح ہے، اس کو محسن نقوی سے مطلب نہ جوڑا ہے، محسن نقوی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حکومت نے جو میں نے بتایا کہ پیکا کا جو قانون پاس کرایا ہے، اس کی وجہ سے سینٹ میں اس کے اوپر جو ہے امریکہ میں اس میں بھی لیدے ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ محسن نقوی صاحب کے، دیکھیے محسن نقوی صاحب کا میں نے کل پرسوں بھی ایک جگہ کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو گئے ہیں نا، وہ گئے ہیں، یہ کو حکومت پاکستان جو ہے نا ان کی اس کے اوپر نہیں گئے، یہ اصل میں محسن نقوی صاحب گئے ہیں، ان کا جو ٹور جو آرگنائز ہوا ہے وہ نظر نہ آنے والی قوتیں جو حکومت کے اوپر ایک حکومت جو چلا رہے ہیں لوگ، یہ ان کی طرف سے گئے ہیں۔ اور وہاں پہ جا کر جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بات کی ہے، یا وہ کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں،
اور جو معاہدے کر رہے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پر وہ ان کو تو اس چیز کا آئین کے طور پر تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ وزیر داخلہ ہیں، خارجی امور پہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کو بھیجا کسی اور نے ہے، طاقتور حلقوں نے بھیجا ہے، تو طاقتور والے حلقوں کا تو یہ ہے کہ وہ چاہے وہ جیسے کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ وہ انڈے دے یا بچے دے، تو پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کا تو یہی ہے، ان کے تو قانون بھی کچھ نہیں ہے، قانون بھی ان کے جوتوں میں ہے، قوم بھی ان کے جوتوں کے اندر ہے، اور بین الاقوامی معاملات بھی ان کے جوتوں میں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری ٹھوکروں میں، تو انہوں نے ان کو بھیج دیا، وہ جا کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب وہ بات چیت کیا ہو رہی ہے جو سننے میں آ رہا ہے، بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا عمران خان کی جو ہے مطلب کوئی حمایت نہ کریں، کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے کہ عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو تقویت ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جو اس قسم کی چیزیں وہاں پہ جو خبریں چل رہی ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ پاک پیک جو ہے میں نے بتایا تھا کہ بہت بڑی تنظیم ہے پاک امریکنس کی، وہ جس طرح کوششیں کر رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاک پیک کے حوالے سے جو ہے جو ان کی مطالبات ہیں عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان میں ہیومن رائٹ کے حوالے سے، اس کو آپ مطلب اہمیت نہ دیں اور ہم سے بات کریں، اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں خطے کے اندر چاہتے ہیں، جو پاکستان سے آپ چاہتے ہیں، یعنی خطے کے اندر میں نام نہیں لے رہا، جن ملکوں کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کو یہاں سے جو نا یہ باقاعدہ مینڈیٹ دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ نے صرف دو چیزوں پہ بات کرنی ہے کہ عمران خان کی حمایت وہ نہیں کریں گے، اور جو یہاں پر جو موجودہ جو ایک یہ ظالمانہ جو بیٹھا ہوا ہے سسٹم، اس سسٹم کے لوگوں کو کوئی پابندی نہیں لگے گی، یا اس سسٹم کے لوگوں کے کوئی اثاثے وغیرہ ضبط نہیں ہوں گے، اس کے بدلے میں جو چاہے آپ کیسے وہ چاہیں آپ ان سے معاہدہ کر لیں۔ تو یہ تو اس وقت صورتحال ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف عوام کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فیض صاحب عوام دیکھیے آہستہ کہاں تک آپ پہنچ گئے کہ پہلے آپ کے چلنے پھرنے پر پابندی تھی، اب آپ کے بولنے پر پابندی ہوگی، پیکا لگا دی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتے عوام، جیسے میں شروع سے کہتا ہوں کہ عوام اس طرح نہیں نکلتی۔ عوام کا نکلنا وہ ہوتا ہے جیسے کہ لوگ ترکی میں نکلے تھے، عوام کا نکلنا وہ ہوتا ہے جس طرح سری لنکا میں نکلے تھے، عوام کا نکلنا وہ ہوتا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں نکلے تھے، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور یہ قوانین بنانے والوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نا، ان کو ایسا رگیڑتے ہوئے جائے کہ پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا۔ ان کو تلاش کرنا پڑے کہ وہ قوانین بنانے وہ چیک کرنا پڑے ان کو کہ قانون بنانے والے کدھر ہیں، کیونکہ اگر قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جیل سے باہر لیڈر ہے، اگر وہ ان کو آزادی دلائیں گے، وہ بھول ہے ان کی۔ پی ٹی آئی کے باہر کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، وہ ٹوٹل مینیج ہے۔ ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی پچھلے 1-2 دن میں نام نہیں جگہ نہیں بتا رہا، نہ وقت بتا رہا ہوں، حالیہ دنوں میں ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی کے ان کی بات چیت ہوئی ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اہم لوگوں کے ساتھ پھر ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں ان کو یہی کہا جا رہا ہے، ایک ہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو فی الحال خاموش کرا دیں، اور ان کو اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چلے وہ معافی نہیں مانگتے نہ مانگے، لیکن وہ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ عجیب ہی مطلب ایک پلان ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ عجیب معاملہ جو ہے پورے ملک کا چل رہا ہے، لیکن لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے، نئی باتیں آتی رہتی ہیں، ہر روز ایک نئی بات آ جاتی ہے، اور وہ اب حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم گیننگ کرتے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی ٹائم گین کر رہے ہیں۔ اب وہ دوبارہ آپ سنا آپ نے کہ وہ آج میرے پاس خبر آئی کہ وہ بیٹھے ہوئے جا کے فضل الرحمان کے گھر کے اوپر، فضل الرحمان صاحب پاس کیوں گیا بھائی؟ وہ اس لیے گیا کہ جی وہ بہت بھرپور تحریک چلا ہے، فضل الرحمان صاحب پھر جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ پہلے بھی فضل الرحمان صاحب ٹائم ویسٹ کراتے رہے۔ فضل الرحمان کے بارے میں بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کا سہولت کار ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔